رات کے 2 بجے تھے۔ پورا گھر سو رہا تھا لیکن عائشہ جاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے تھے لیکن زبان خاموش تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یا اللہ، میں ہر روز آپ سے مانگتی ہوں، روتی ہوں، ہر روز دعا کرتی ہوں، کیا آپ میری دعا سن بھی نہیں رہے؟ یا اللہ، میری دعا کب قبول ہوگی؟ عائشہ کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے، نہ اس کے زیادہ خواہشیں تھیں اور نہ زیادہ ڈیمانڈز۔ شادی سے پہلے اس کا ایک ہی خواب تھا، ایک پیارا سا گھر، ایک سمجھنے والا شوہر اور تھوڑا سا سکون۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کے شوہر فہد برے انسان تو نہیں تھے لیکن بے حس تھے۔ وہ گھر آتے، فون اٹھاتے اور دنیا سے دور ہو جاتے۔ عائشہ روز ان کا انتظار کرتی اور سوچتی آج شاید وہ مجھ سے بات کریں، آج شاید وہ مجھ سے پوچھیں تم ٹھیک تو ہو، یا آج شاید وہ مجھ سے کہیں اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن ہر رات وہی ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے کہا، فہد تھوڑی دیر بات کر لیں؟ فہد نے بنا دیکھے جواب دیا، ابھی تھک گیا ہوں، کل بات کریں گے۔ اور وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ دھیرے دھیرے عائشہ نے خود کو بلیم کرنا شروع کر دیا۔ شاید میں ہی بورنگ ہوں، شاید میں اچھی بیوی نہیں ہوں، شاید میری ہی غلطی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو خود سے پوچھتی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ یہ سوال اس کا کانفیڈنس توڑ رہا تھا۔ لیکن پھر ایک رات اس نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھا۔ ایک اسکالر کہہ رہی تھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے سپاہی اپنے ہتھیار سے ڈیفینڈ کرتا ہے، ویسے ہی مومن دعا سے اپنی مشکلیں دور کرتا ہے، شیطان سے بچاؤ کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اپنی قسمت کو بھی بدل سکتا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ لیا، میں بھی اب ہر بات اللہ سے کروں گی۔ اس دن کے بعد عائشہ نے ہر نماز کے بعد دعا کرنی شروع کی، یا اللہ ہمارے رشتے کو ٹھیک کر دے، فہد کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، ان کی نظروں میں مجھے اگنور مت ہونے دے۔ ہر دعا کے بعد اس کی آنکھوں میں امید ہوتی تھی۔ لیکن دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے اور کچھ بھی نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب عائشہ یہ آیت پڑھتی تو حیران ہوتی اور کہتی، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے، پھر میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ایک رات وہ سجدے میں رو رہی تھی اور اس کے دل میں ایک خیال آیا، شاید اللہ میری دعا سن ہی نہیں رہا۔ یہ خیال چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ ایمان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک وسوسہ ہوتا ہے۔ ایک دن عائشہ اپنی پڑوس والی فاطمہ خالہ کے پاس گئی۔ خالہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور ترنت سمجھ گئیں، عائشہ پریشان ہو، کیا ہوا؟ عائشہ چپ رہی اور پھر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا، خالہ میں بہت دعائیں کرتی ہوں، روز کرتی ہوں، لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ فاطمہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے کہا، عائشہ اللہ ہر دعا سنتا ہے لیکن ہر دعا کا جواب تمہاری امید کے حساب سے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا 3 طریقوں سے ایکسیپٹ کرتا ہے، یا ترنت پوری کر دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ عائشہ حیران ہو گئی، مطلب میری دعا ریجیکٹ نہیں ہو رہی؟ خالہ نے کہا، بالکل نہیں، کبھی کبھی مسئلہ دعا میں ہوتا ہے، جلدی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی جب تک تم جلدی نہ کرو۔ میں دعا کرتی ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، یہ کہنا غلط ہے، یقین کا کمزور ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ سے دعا کرو پورے یقین کے ساتھ، گناہ میں رہنا۔ خالہ نے آگے کہا، عائشہ گناہ دل کو بلاک کر دیتے ہیں، حلال رزق نہ ہونا۔ خالہ نے یہ حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، صرف رزلٹ چاہنا، اللہ سے کنیکشن نہیں۔ خالہ نے آگے کہا، دعا صرف ڈیمانڈ لسٹ نہیں ہے، یہ ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ۔ فاطمہ خالہ کی باتوں نے عائشہ کا دل بدل دیا تھا۔ اس رات عائشہ نے پہلی بار الگ طریقے سے دعا کی اور کہا، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے
تو مجھے عطا کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے صبر دے دے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ کچھ دن بعد سب کچھ ویسا ہی تھا۔ فہد ابھی بھی سیم تھے، گھر ابھی بھی وہی تھا، لیکن عائشہ بدل چکی تھی۔ اب وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، اب وہ ہر بات پر اللہ سے کمپلین نہیں کر رہی تھی، اب وہ اللہ سے بات کر رہی تھی۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ ایک دن عائشہ نے سجدے میں رو کر کہا، یا اللہ، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں ہے، دعا کا مطلب آپ کے قریب آنا ہے۔ اور اس دن اس نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ شاید آپ کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، بس اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ شاید اللہ آپ کو ابھی وہ نہیں دے رہا جو آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اس سے بہتر لکھ چکا ہے۔ شاید آپ کو توڑ کر وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ رو رہی ہیں وہ آپ کو مل جائے، لیکن اس وقت جب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی سچے دل کی دعا ضائع نہیں کرتا، بس اس کا انداز ہماری سوچ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما، ہمیں صبر دے اور شکر کرنے کی توفیق دے، اور اپنی محبت اور قرب کا حصہ بنا لے۔ آمین۔